محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن صراط الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال المعصوم الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ. السلام علیک یا وارث فاطمۃ الزہراء. السلام علیک یا وارث ابن خدیجۃ الکبریٰ. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. صلوات. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کے جو نام میں لے رہا ہوں، مرحوم ذوالفقار حیدر، مرحومہ صغیر فاطمہ، مرحوم ظفر الدین، مرحومہ کنیز کبریٰ، مرحومہ ریاض فاطمہ، مرحوم صابر حسین، مرحوم قیصر حسین جعفری، مرحوم شبی زہرا اور مرحوم شجاع حیدر کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک اداہم. خدایا ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرما. جس مومن اور مومنہ کی جانب سے افطار کا اہتمام ہے اللہ اس کے نیک مقاصد کو پورا فرما. پروردگار ان کے یہاں خیر و برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. ان کے یہاں کوئی مریض ہے شفا عاجلہ عطا فرما. جو فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں ہماری ماں بہنیں اور بھائی اور عزیز، یا اللہ ان مؤمنین کی جو کوئی خاص حاجت ہے اس حاجت کو پورا فرما. جن لوگوں پہ قرض زیادہ ہے میرے معبود تجھے جناب مسلم بن عقیل کا واسطہ ہے، ان کے قرض کو ادا فرما. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اللہ.
قرآن مجید میں سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے، اور اس میں کل کوثر کی مثال دی گئی ہے، تو وہاں ذرا سا ابدال کے ساتھ بدل کے ساتھ میں اس کو کلک کوثر شاعری میں کہا گیا ہے، تاکہ کل کوثر سے مراد لے لی جائے وزن کے اعتبار سے، کہ کلک کوثر میں نہائے تو قصیدہ لکھوں، آیت عرش سے آ جائیں تو رتبہ لکھوں، ورق خلد ہو تو نام خدیجہ لکھوں، پے توصیف میں حیراں ہوں بھلا کیا لکھوں، باعث رشک زمانے میں پے نسوہ ہے، باعث رشک زمانے میں پے نسوہ ہے، 11 معصوموں کی جو ماں ہے یہ اس کی ماں ہے۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ 11 معصوموں کی صلی علی محمد وعلیہ محمد، 11 معصوموں کی جو ماں ہے یہ اس کی ماں ہے۔ آتی ہیں مریم و حوا بھی برائے کر اکرام، ان کی دولت پہ ہو، ان کی دولت سے ہوا نشر جہاں میں اسلام، ان کی نصرت سے ہوا کلمہ توحید بھی عام، حق سے شوہر وہ ملا جس پہ رسالت ہے تمام، ایسا داماد ختیجہ نے ہی بس پایا ہے، ایسا داماد، ایسا داماد، ایسا داماد ختیجہ نے ہی بس پایا ہے، جس کو دنیا میں نصیری نے خدا مانا ہے۔ اور ان کی عظمت سے کوئی کر نہیں سکتا انکار، ان کی توصیف بڑھاتی ہے بشر کا معیار، کون بتلائے بھلا بنت خویلد کا وقار، کون بتلائے بھلا بنت خویلد کا وقار، ہے نواسے بھی جوانان جنت کے سردار، پیش معبود جبینوں کو رسد دے دیں گی، یہ جسے چاہیں گی جنت کی سند دے دیں گی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے اور درک کرنا ہے کہاں وصف خدیجہ ممکن، کوزہ عام میں آئے کہاں دریا ممکن، دوسرا اب کہاں عظمت کا صحیفہ ممکن، مادر نور کی ہو شان بیان ناممکن، اور دین کی تبلیغ میں ہر لمحہ طرفدار بنی، دین کی تبلیغ میں ہر لمحہ طرفدار بنی، یہ زمانے میں محمد کی مددگار بنی۔ ایک درود پڑھ لے محمد آل محمد۔ اے محمد وعجل فرجہم۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی حیات طیبہ اور ان کی زندگی، سارے اختلافات تو چھوڑیے ایک طرف جو مورخین نے لکھے، کیونکہ تاریخ جو ہے، ہسٹری جو ہے، وہ حجت نہیں ہوتی، پروف نہیں ہوتا اس کا، دلیل نہیں ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم دلیل کے طور پہ تاریخ کو پیش کر دیں تو تاریخ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ تاریخ میں جو ہے وہ اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ دا حضرات موقع کی نزاکت کا سہارا لے کے قلم اٹھاتے ہیں، جہاں جیسا موقع پایا انہوں نے قلم سے اپنا ویسی بیانی فرما دی، یہ ہے تاریخ کا مسئلہ۔ تو تاریخ میں اختلافات آپ کو ہر جگہ ملے گا اور ہر مسلک میں ملے گا، چونکہ آج تک تو یہی فیصلے نہ ہو سکے ہیں کہ کس کا کیا نام تھا، کب کون اسلام لایا، کس کا باپ کیسا تھا، کس کی ماں کیسی تھی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں جنہیں خدا نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو خدا جب بنا کے بھیج رہا ہے تو حسب بھی اچھا ہوگا، نسب بھی اچھا ہوگا، شجرہ بھی اچھا ہوگا، خون بھی اچھا ہوگا، طیب و طاہر لہو بھی ہوگا، خاندان بھی اچھا ہوگا، کردار بھی اچھا ہوگا، عصمت و طہارت بھی پائی جائے گی۔ یہ خدا والی باتیں ہیں، خدا جانے اور خدا کی باتیں جانے۔ تو ہم نے تاریخ تو اٹھا کے رکھ دی ایک طرف، ہم تاریخ کا سہارا لیتے ہی نہیں تاکہ اختلاف کی بات ہی نہ ہو، ہم سہارا لے رہے ہیں ایک ایسی چیز کو جو معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اب معصوم تو جو بات کرتے ہیں تو وہ حکمت سے بھری ہوتی ہے، وزڈم پایا جاتا ہے وہاں پہ،
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم مہمل باتیں کریں جن کا کوئی معنی نہ ہو. معصوم کے یہاں یہ باتیں نہیں پائی جاتی، بلکہ ساری باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. راوی ہے صفوان ابن مہران. صفوان کی 3 روایات، 3 زیارتیں بڑی مشہور ہیں جو اس نے معصومین سے ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک دعائے علقمہ ہے. صفوان جو ہیں راوی صفوان ابن مہران 6 اور 7ویں امام کے زمانے کے صحابی ہیں. یہ رہتے تھے کوفے میں، اس لیے کوفی کہلاتے ہیں. یہ کیا کرتے تھے؟ امام کی محبت میں مدینے جاتے تھے 6 امام کے زمانے میں، اور امام کو وہاں سے لے کے آتے تھے کوفہ. تو 6 امام کئی مرتبہ مدینے سے کوفے آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب 6 امام کوفے سے مدینے سے کوفے آئے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا کہ وہ اپنے جد کے روزے پہ نہ جائیں؟ جد کے روزے پہ نہ جائیں، یہ ممکن ہے ہی نہیں. لہذا کوفے سے نجف دور ہی کتنا ہے. تو 6 امام صفوان کو لے کے اپنے جد کے روزے پہ جایا کرتے تھے. جب جد کے روزے پہ جاتے تھے تو واحد صفوان ایک ایسی شخصیت تھی جو غائبانہ طور سے، مخفیانہ طور سے یہ جانتی تھی کہ علی کی قبر یہاں ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے تھے کہ علی کی قبر کہاں ہے، لیکن صفوان اس بات کو، صفوان ابن مہران کوفی اس بات کو جانتے تھے کہ علی کی قبر کہاں ہے. صفوان نے 20 سال تک مسلسل قبر علی کی زیارت کی ہے اور اس قبر کی نوکری کی ہے. یہ وہ صفوان ہے جسے بہت بڑا مرتبہ تاریخ اسلام میں ملا ہے. صفوان کہتے ہیں 3 زیارتیں مجھے 6 امام نے سکھائی ہیں. ان میں سے ایک زیارت وارثہ ہے، ایک زیارت عاشورہ ہے، ایک زیارت اربعین ہے، اور ایک دعائے علقمہ ہے. صفوان سے اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن زیارتوں میں یہ 3 زیارتوں کا جو راوی ہے وہ صفوان ہے. زیارت عاشورہ کا جہاں تک تعلق ہے، اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی تحقیق کے اپنے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں، انہیں آنکھوں نے پڑھا، کسی سے سنی بات میں آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے کہاں کس کا تذکرہ لے کے آپ کیا بیٹھ گئے، یہی تو بات ہے نا. لیکن ہاں کوئی نہ کوئی ایک رابطہ ہے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے. زیارت عاشورہ جو 6 امام نے ارشاد فرمائی یا کسی اور معصوم سے بھی آئی. خود زیارت عاشورہ کی سند کتاب ہے ایک، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. یہ وہ جملہ ہے جو شہزادی دو عالم نے خطبے میں بیان فرمایا تھا دربار خلافت میں. جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میں کون ہوں، جو خطبہ تھا اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا. مورخ نے، مصنف نے، مؤلف نے، رائٹر نے اس جملے کے اوپر کہ جان لو میں فاطمہ ہوں 12 جلد کتابیں لکھی ہیں. ایک جملے کے اوپر 12 جلد. میرے پاس میں وہ سیف ہیں کتابیں 10 یا 11 تو میرے پاس بھی موجود ہیں. 12 کتابیں اس نے اس جملے پہ لکھی کہ جان لو میں فاطمہ ہوں. اس سے اندازہ لگائیے گا یہ کیا کیا زہرا نے کہا ہوگا اور کون کون سی چیزیں جملے کے نیچے آ سکتی. جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. تو میرا بابا محمد ہے، میرا شوہر علی ہے، میرے بیٹے حسنین ہے، میری ماں ختیجہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. دیکھیے میں اس کتاب میں، اس کی 3 جلد میں، حارث بھائی اس کی عربی میں کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا، اس کی 3 جلد میں لکھا ہے زیارت عاشورہ کے بارے میں کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری جب گئے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس 3 شعبان والی تاریخ میں کہ ولادت کی مبارکباد دی جائے، امام حسین کی ولادت کے بعد میں گئے ہیں کہ مبارکباد دی جائے، تو خود یہ جابر روایت کرتے ہیں اس کتاب کے جلد نمبر 3 میں، اس کی والیوم 3 میں یہ بات پائی جاتی ہے کیا کہ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھوں میں ایک تختی تھی اور وہ سبز رنگ کی تھی، گرین کلر کی تھی، اور اس سے ایسے نور برس رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی شعاع نور کی بکھر رہی ہو اور نور وہاں سے آ رہا ہو. تو میں نے بی بی سے پوچھا، بی بی فاطمہ زہرا سے، اے میری شہزادی یہ تختی کیسی ہے اور یہ نور کیسا برس رہا ہے؟
تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اے جابر، یہ تختی میرے ہاتھ میں آسمان سے میرے بابا کے اوپر نازل ہوئی ہے، جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، اور اس کے اندر ہم اہل بیت کا نام ہے اور زیارت عاشورہ لکھی ہے۔ تو زیارت عاشورہ حدیث قدسی بھی ہے۔ یہ میری تحقیق ہے بھائی عزیزو۔ بھائی دیکھیے، آپ چونکہ مجھے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، یہی جملہ اگر کوئی نیا خطیب آ کے کہتا تو گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے داد دیتے آپ، سمجھ رہے آپ؟ فارس بھائی ایسا حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بات میں ذرا سا ہے، لیکن چونکہ مجھے ایک زمانے سے آپ سن رہے ہیں تو لہذا آپ یوزڈ ٹو ہو گئے مجھے سننے کے ہیں، تو لہذا کہا کہ یہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو زیارت عاشورہ صرف معصومین ہی کی زبان نہیں ہے، زبان خدا بھی ہے۔ ان میں یہ دیکھا، اب میرے ساتھ آ جائیے آپ، اللہ صلی علی محمد۔ زیارت عاشورہ تو ایک زیارت عاشورہ صفوان سے ملی، دوسری ملی ہے ہمیں زیارت اربعین، اور تیسری ملی ہے ہمیں زیارت وارثہ۔ یہ جناب صفوان سے ملی ہے، اور آپ نے روایت فرمائی ہے چھٹے امام سے۔ زیارت کا وارثہ کا انداز دیکھیے آپ کیا، ماشاءاللہ ہر شب جمعہ یہاں زیارت وارثہ ہوتی بھی اور ہونی بھی چاہیے، اور بہت لازم اور ضروری بھی ہے۔ اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں زیارات پڑھنی چاہیے۔ ایک تو ایمان کا ثبوت ہے اس بات میں، اور سلام زندوں پہ کیا جاتا ہے، مردوں پہ نہیں کیا جاتا ہے، اور لہذا جتنا ہم زیارت پڑھیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جو سو رہے ہیں وہ سو نہیں رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہ زندہ و جاوید ہیں۔ زیارت کی ابتدا دیکھیے آپ، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ۔ میں تاریخ نہیں پڑھ رہا آج آپ کے سامنے، میں دو تین باتیں پیش کروں گا اس طرح سے کہ آپ کے ذہنوں میں وہ باقاعدہ وارد ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور آپ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کریں۔ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، پھر کہا السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے حضرت نوح نبی خدا، آپ کے وارث پر سلام، یعنی امام حسین علیہ السلام پہ سلام دیا جا رہا ہے، یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح نبی خدا کے وارث تجھ پر سلام۔ جناب نوح کے بعد میں سلام بھیجا جا رہا ہے جناب ابراہیم پر، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام۔ جناب ابراہیم کے بعد میں سلام بھیجا جا رہا ہے جناب موسیٰ پر، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ جناب موسیٰ کے بعد میں سلام بھیجا جا رہا ہے جناب عیسیٰ پر، اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ میں زیارت وارثہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اپنی کتابوں میں اس میں موبائل میں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر ہے محمد مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، پھر ہے فاطمہ زہرا کے وارث تجھ پر سلام، پھر ہے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تجھ پر سلام۔ سلام میں زیارت وارثہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نام پہلے لیا گیا ہے۔ اچھا کون کون سے اولو العزم پیغمبر، یہ تو سبھی کو معلوم ہونا چاہیے، جو ارادے والے ہیں، صبر والے۔ اولو العزم کی تفسیر تو بہت سے لوگوں نے کی، آغا مکارم شیرازی نے اپنی جگہ پر جہاں اصبر کما صبر اولو العزم، اس طرح سے صبر کرو جیسے اولو العزم نے صبر کیا ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اولو العزم ان پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی شریعت لے کے آئے اور ان کے بعد والوں نے ان کی شریعت پہ عمل کرا۔ ایک تو یہ معنی لکھا۔ دوسرا اولو العزم کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں تفاسیر کے اندر کہ جنہوں نے سب سے زیادہ صبر کیا انہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ تیسرے معنی انہوں نے یہ کیے ہیں جنہوں کا ارادہ سب سے زیادہ محکم اور مستحکم تھا، اس لیے انہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ تو زیارت وارثہ میں ابتدا کس سے ہو رہی؟ اولو العزم پیغمبر سے۔ اچھا کون کون سے اولو العزم پیغمبر؟ حضرت آدم کو نکال دیجئے آپ، حضرت آدم اولو العزم پیغمبر میں نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے حضرت آدم؟ حضرت آدم سے بھی کہا گیا تھا کہ تم بھی اسی طریقے سے اس امامت کا اقرار کرو جیسا سب کو کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے صرف سوچا تھا اس ولایت کا اقرار کرنے میں،
سوچا تھا تو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں سے ہٹا دیا. آدم اولو العزم پیغمبر میں نہیں ہے. یہ تو بڑی عظیم تاریخ ہے ذہن کرام، اس کی طرف تو میں آج نہیں جا رہا، پھر دیکھا جائے گا. تو اب آدم کے علاوہ جتنے نبیوں کے نام آئے ہیں زیارت وارثہ میں وہ سارے اولو العزم پیغمبر ہیں. نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، محمد مصطفیٰ بھی، یہ 5 کے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. یوں تو 1,24,000، ان میں 313 میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبروں کا نام یاد رکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہمارے پاس یہ ہے، زیارت وارثہ میں حضرت آدم کو نکال دیجئے، جناب نوح سے لے کے اور پیغمبر اسلام تک یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی ارادے والے، صبر والے، شریعت والے. یہاں اس کے بعد کیا کہا؟ اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے تجھ پر سلام، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے تجھ پر سلام، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے تجھ پر سلام، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تجھ پر سلام، اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے تجھ پر سلام. پیغمبر کی 9 یا 11 بیویوں میں کسی بھی ایک بیوی کا تذکرہ کسی بھی ایک زیارت میں معصومین کی زبان پر نہیں آیا. یہ صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے. ہو گئی مجلس، صرف یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ صرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جنہیں فہرست معصومین میں معصومین کے درجے کے برابر رکھا گیا ہے. جنہیں فہرست معصومین میں، اور ایک جگہ نہیں. ایک جملہ اور کہہ دوں میں آپ کے ذوق کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے، گھڑی مت دیکھو بھائی، مجھے پڑھنے دو، ملاحظہ فرمائیے گا. ایک ذوق کو اور بڑھاتے ہوئے ایک بات اور میں کہہ دوں، معصومین کے نام جہاں رکھے گئے ہیں وہاں خدیجۃ الکبریٰ پہ ان کے نام کو رکھ کر وہاں سلامی دی گئی ہے، اور آپ کا اور میرا سلام کرنا اور ہے، اور خود ایک امام معصوم کا سلام کرنا اور ہے. توجہ ملاحظہ فرمائیے، ایک امام معصوم کا سلام کرنا اور ہے. وہاں پر ملاحظہ کیا آپ نے، یہاں تک آپ میرے پاس میں آ گئے. یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا وہ مرتبہ ہے جو معصومین علیہ السلام کے ساتھ میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے. اب میں ایک روایت پڑھ دوں بغیر مقدمے کے، کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے گا کہ میں پوری تفصیل میں آپ حضرات کی خدمت میں جاؤں. پیغمبر نے ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو؟ جب خدیجہ نے پوچھا پیغمبر کتنا مجھے چاہتے ہو، کیا تم مجھ سے اس بات پر راضی نہ ہو اے خدیجہ کہ تم دنیا میں تو میری زوجہ ہو، آخرت میں بھی میری زوجہ رہو گی؟ بھئی اگر ساری زوجات بہتر تھی، ساری بیگمات بہتر تھی، ساری بیویاں اگر اچھی تھی تو پیغمبر نے کسی اور کو اپنی بیوی آخرت میں نہیں بنایا. نہیں بنایا. پیغمبر نے کسی اور بیوی کو سند نہیں دی ہے. جان اکرامی 3 بیویوں کی سند دی ہے 3 عورتوں کی پیغمبر نے. یہ بھی شاید کسی لائق نقطہ ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کہ اللہ تمہاری میری شادی آخرت میں بھی کرائے گا. میاں بھائی زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھو تو لوگ کہتے بھیا تو دنیا میں ہی بس ہے، آخرت میں کہاں میرے ساتھ آئے گی؟ میں تو دنیا میں 60-70 سال میں پریشان ہو گیا، آخرت کے مسائل تو چھوڑیے. اور پیغمبر اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ، پھر پیغمبر نے اس بات کو اور آگے بڑھایا کہ ایک توجہ چاہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے، جناب موسیٰ کی بہن، جناب موسیٰ کی بہن بھی پیغمبر کی زوجہ بنیں گی آخرت میں، اور فرعون کی زوجہ جناب آسیہ یہ بھی پیغمبر کی زوجہ بنیں گی جا کر کے آخرت میں. اب اگر کوئی اور زوجہ پیغمبر کی اس لائق ہوتی جیسے جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی تو پیغمبر دوسری عورتوں کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، نئی نویلی دلہن کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں.
پہلا مرتبہ معصومین کے ساتھ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ، اس سے آپ مرتبہ پہچانیے. زیارت، ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. ٹائم تو ہو ہی گیا، خیر سمیٹ لیتا ہوں بات. زیارت وارثہ میں سلسلہ دیکھیے آپ. بحث شروع ہوتی ہے نبوت سے، نبوت کے بعد بحث شروع ہوتی ہے رسالت سے، اور رسالت کے بعد بحث شروع ہوتی ہے امامت سے. ایسے ہی ہے نا. آدم نبی، اس کے بعد جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں بہت سے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یعنی نبوت کا منصب بھی ہے اور ان کے بعد رسالت کا مرتبہ بھی ہے. اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امام بھی ہیں. حضرت ابراہیم امام بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں. یعنی اسلام کا سب سے بڑا عہدہ ہے نبوت کا، رسالت کا اور امامت کا. ان تین منصبوں کے علاوہ، ان تین عہدوں کے علاوہ اسلام کے اندر ان سے بڑا کوئی عہدہ منصب ہے ہی نہیں. رسالت، نبوت اور امامت. ذرا سا غور کیجئے گا. کمال کی بات یہ دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نہ رسول ہیں، نہ ان پہ رسالت ہے، نہ ان پہ امامت ہے، نہ ان پہ نبوت ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ نہ امامت ہے، نہ رسالت ہے، اور نہ ان کے پاس میں امامت ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس میں اللہ نے کہا زہرا تجھے میں ایسا منصب دوں گا کہ اگر یہ منصب نبی پہ نہ پایا جائے تو نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں. کہا ہم تجھے عصمت کا منصب دیتے ہیں، بطول بنا کے بھیجتے ہیں. بغیر عصمت کے نہ نبوت ہو سکتی ہے، بغیر عصمت کے نہ امامت ہو سکتی ہے، بغیر عصمت کے نہ امامت ہو سکتی ہے، نہ رسالت ہو سکتی ہے. یعنی زہرا کی کڑی وہ ہے جو عصمت کے ذریعے سے نبوت سے بھی ملا رہی ہے، امامت سے بھی ملا رہی ہے، رسالت سے بھی ملا رہی ہے. منصب، یہ ایک پوسٹ ہے حضرت زہرا کی. یہ لفظ بطول اور یہ رسائے عصمت منصب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. ملاحظہ فرمائیے گا جان گرامی، یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. جب ہم غور و فکر کرنے بیٹھتے ہیں ان معاملات کے اندر تو یہ نکل کر آتا. تو پہلے مرحلے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا جہاں مجھے جانا تھا. پہلے مرحلے میں سلام جب بھیجا جا رہا ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہاں رکھا گیا؟ معصومین کی فہرست میں، جہاں معصومین کو سلام بھیجا جا رہا. پھر چھٹے امام نے آگے جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد زیارت عاشورہ میں دوسرا جملہ کہا، اشہد انکا کنتا نورن فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے آقا حسین، تمہارے نور کو رکھا گیا بزرگ صلبوں میں، پاک و پاکیزہ رحموں کے اندر. بزرگ صلب ہے ابو طالب کا صلب، بزرگ پاک و پاکیزہ رحم ہے خدیجۃ الکبریٰ کا رحم. جو چاہ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے. کون سی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اللہ گرامی، ملاحظہ فرمائیے. یعنی جناب ابو طالب کا تذکرہ بھی ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ بھی ہے. اسلام پلا ہی دو گھرانوں سے ہے. جملہ بدل کے بات کو کہہ دوں تو بات ختم کرنے میں بھی مزہ آئے گا. حسین تیرا ددھیال بھی اچھا ہے، ننہال بھی اچھا ہے. درود پڑھ دے محمد آل محمد. جناب خدیجۃ الکبریٰ کتنی دولت تھی، کتنی قربانی پیش کی، کتنے حریر کے پردے تھے، کتنے اونٹوں پہ تجارت ہوتی تھی، کیا کیا آپ کے القاب تھے، کیا کیا آپ کے ٹائٹل تھے، کیا کیا آپ کے لقب تھے، آپ نے کون سی قربانی پیش کی. شیب ابی طالب میں کھانا کہاں سے گیا، شیب بنی ہاشم کو کس طریقے سے پالا گیا، مکے کے فقیروں کو کس طریقے سے ان کی بھوک کو مٹایا گیا. یہ تو سارا تاریخ خدیجہ ہے، یہ تو سارا تاریخ خدیجہ ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ خدیجہ کے نمک کو، توجہ چاہ رہا ہوں، نمک حرامی نہ کرے،
خدیجہ کے نمک کا شکر ادا کرے تو اسے چاہیے کہ زور سے روزانہ زیارت وارثہ بڑھا کرے تاکہ خدیجہ کے نمک کا حق ادا ہو سکے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک دن کسی نے یوں ہی تو کہہ دیا تھا پیغمبر کی بیویوں میں سے، کیا اس ضعیفہ کا تذکرہ کرتے ہو؟ آواز دیا، خبردار، اللہ نے اس جیسی بیوی تو مجھے آج تک عطا کی۔ یہی ہے۔ 3 روایت سناؤں گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ 3 روایت بس، اسی میں مجلس ختم کرتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی سی 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں، اور بڑی عظیم میں نے جو تلاش کیا فارس بھائی، تاریخوں میں جب میں گیا اور میں نے دیکھا شہزادی سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو اس میں 2-3 روایات عجیب مجھے ملی۔ پہلی تو رسول نے ارشاد فرمایا، انی قد رزقت حبا، اللہ نے مجھے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق عطا فرمایا ہے۔ میں غور نہیں کیا آپ نے نازان بھائی، آپ نے غور نہیں فرمایا، خدیجہ کی محبت کا رزق اللہ نے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جو بولتا ہے تو صرف قرآن سے بولتا ہے۔ محبت کا رزق اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوا، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا صدقتنی اذ کذبنی الناس وواساتنی بما لہا اذ حرمنی الناس ورزقنی اللہ الولد منہا ولم یرزقنی من غیرہا۔ کمال کا جملہ ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے عطا نہیں فرمائی۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو وہ میری سچائی کی گواہی دیتی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو میری سچائی کی گواہی دیتی تھی، اور جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائی تھی تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے سے میری مدد فرمائی تھی، اور خدا نے اس سے مجھے ایسی دولت عطا کی جو دوسری سے دولت عطا نہ ہوئی۔ پیغمبر نے کہا، اس سے اللہ نے مجھے وہ کوثر عطا فرمایا جو کسی اور سے نہیں عطا فرمایا۔ توجہ چاہ رہا ملازم، مجھے ایسی دولت عطا فرمائی، اور یہ بھی کمال جناب خدیجہ ہے، کسی کی اولاد روز محشر تک باقی نہ رہے گی سوائے اولاد خدیجہ کے، سوائے اولاد خدیجہ کے۔ اور حد تو یہ ہو گئی، ایسا اہتمام اللہ نے فرما دیا کہ چاہے ظاہراً نہ دکھائی دے، پردے میں رہ کر بھی تیری ثنا کرتا رہے گا مہدی۔ 2 روایت ہو گئی، میں صرف روایت پڑھ رہا ہوں، میں اس میں نقطے بھی نہیں بنا رہا، صرف روایت پڑھ رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ ایک روایت اور سن لیں، پھر تیسری روایت جو میں نے وعدہ کیا، ما نفعنی مالو قط مثلو ما نفعنی مالو خدیجہ۔ رسول خدا نے، توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ جو مجھے خدیجہ کی دولت نے فائدہ پہنچایا وہ کسی اور کی دولت نے فائدہ نہیں پہنچایا، کسی اور کی دولت نے فائدہ نہیں پہنچایا، کسی اور کی دولت نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ خدیجہ کے مال سے لوگ غنی تو بن گئے لیکن رسول کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بہت لایا تھا، بہت لے کر آیا تھا میں جمع کر کے جانے گرامی شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پر۔ اور ایک جملہ سنتے جائیے، بڑی کام کی چیز آخر میں ایک اور پیش کر دوں۔ جس وقت، اچھا کل کا میٹر بھی حل کر دوں، آپ تو تھے کل والی مجلس میں انگلش میں جو ہو رہی تھی، وہ انگلش زبان کی سب سے بڑی مصیبت یہ بھی ہے جو اردو زبان کے افراد ہیں یا دوسری زبانوں کے ہیں، وہ ورڈ یوز نہیں کر پاتے ہیں جو جہاں فٹ کرنا ہو۔ مطلب ان کے یہاں تو واش ہر جگہ ہے کہ نہیں؟
دھونے کے معنی میں. اب غسل بھی ان کے ہاں دھونا ہے, وضو بھی ان کے ہاں دھونا ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت سی چیزیں ایسی نہیں پہنچا پاتے. وہ مسئلہ یہ تھا معرفت خدیجہ میں کہ خدیجہ کو اتنی عظیم معرفت تھی پیغمبر کی کہ منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ نے بتا دیا تھا کہ تو زمانے کا رسول بننے جا رہا ہے. یہ تھی معرفت حضرت خدیجہ کہ اس چہرے کو پڑھ کے خدیجہ نے بتا دیا تھا. تو یہی تو کہا تھا کہ میں وہ آثار دیکھ رہی ہوں, اس لیے رسول بننے کے بعد شادی نہیں کی تھی, رسول بننے سے پہلے خدیجہ نے شادی کی تھی. دلیلیں ہیں ہمارے پاس تو بھائی, ہم تو دلیلوں سے بات کرتے. رسول بننے سے پہلے شادی ہوئی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی. تو جناب خدیجہ کی معرفت کا کمال پہچانیے آپ. اس معرفت پر فائز تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ آثار نبوت کو پڑھ کر کے بتا دیا یہ زمانے کا رسول ہے. نوفل سے بھی اس بات کو کہا, دوسروں سے بھی. یہ جملے ذرا سے انگلش میں پلٹ کے پڑھ دیے گئے, اس میں ذرا سے کل ایک جگہ بات ہو گئی تھی. آپ تو بیٹھی ہیں ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر, سمجھ رہے آپ؟ اب سنیں آخری بات اس سلسلے کی. جس وقت پیغمبر نے, جو کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, جس وقت پیغمبر نے اعلان رسالت فرمایا 27 رجب کے بعد کہ مجھے مبعوث برسالت ہو گیا ہوں میں, ورنہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو جو آدم آب و گل کے درمیان میں تھے, جب بھی پیغمبر تھے, نبی تھے, رسول تھے, ہمارا جو اپنا عقیدہ. پیغمبر نے جب آ کر کے اعلان کیا اور جناب خدیجہ الکبریٰ اور مولا کائنات کا مسئلہ ہوا, تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ ایسے پھیلایا اور علی کا سے کہا علی میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. توجہ, علی نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا خدیجہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو. خدیجہ نے بھی بیعت رسالت کی. توجہ چاروں ملاحظہ فرمائیے گا. جب یہ بیعت رسالت ہو چکی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے آواز دی علی دھڑاؤ. علی آئے اور پیغمبر نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا. ابھی تک علی نے رکھا تھا. یار اس جملے میں تو آپ کا قسم نہیں سمجھانی چاہیے. ابھی تک ہاتھ علی نے رکھا تھا, اب ہاتھ پیغمبر نے رکھا. یہ ہوا علی کا ہاتھ, یہ ہوا اوپر سے پیغمبر کا ہاتھ. پیغمبر کے ہاتھ پہ پیغمبر نے کہا خدیجہ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو, میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھو. یہ تیرا بھی امام ہے, تیرا بھی مولا ہے, اور میرے بعد جتنے آئیں گے یہ سب کا مولا ہے. توجہ چارہ جانے گرامی, بہت بڑی بات ہے. خدیجہ نے بھی علی کی ولایت کی گواہی دی ہے. صلوات پر محمد آل محمد. حوالے سے بات کر, حوالے سے بات کر, سمجھ رہے ہیں؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے. اس کی معرفت میں کوئی کیا باتیں کر سکتا ہے؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی. اور ہاتھ رکھنے کے بعد جب کمرے میں حجرے میں تشریف لائے ہیں تو ایک مرتبہ خدیجہ کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ فاطمہ بیٹی کی طرف دیکھا. اب میں اس کے بعد جملے کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس جیسی چہرے پر خدیجہ کے موت کے آثار نمودار ہوئے, آپ ذرا سوچئے گا جس کی 5 سال کی بیٹی ہو, جناب فاطمہ زہرا کی عمر مبارک صرف 5 برس کی تھی, جس کی 5 سال کی بیٹی ہو اور اسے یہ پتا چل جائے کہ میری ماں دنیا سے جا رہی ہے, تو جناب فاطمہ زہرا پر کیا گزری ہوگی؟ اچھا, جملے مصائب کے ملتے بہت ہیں, بہت جملے مصائب کے ملتے ہیں. ان جملوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب خبر وفات جناب خدیجہ الکبریٰ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیا, تو جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہنا کہ مجھے وہ کفن دینا اس چادر کا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے وہ چادر پہن کر کے تمہارے بابا اس وحی کو حاصل کرتے. عزیزو بڑا عجیب جملہ ہے یہ, قیامت انگیز جملہ ہے. وہ کون سی چادر؟ یعنی چادر وحی میں مجھے کفن دینا. اب فاطمہ زہرا خود بیان فرماتی ہیں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
کا وقت قریب آیا تھا. اچھا میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے تذکرے میں 2 جملے اور پڑھ دوں. وہ اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ نے کمر میں ایک جملہ لکھا ہے, ذرا سا تصور کیجئے گا کہ جناب فاطمہ زہرا اپنی ماں کی چارپائی کے چاروں طرف ایسے گھومتی, تدور ہو رہا چاروں طرف اس کا تمام کرتی تھی. اماں اللہ میں کہوں گا شہزادی فاطمہ زہرا آپ کی مادر گرامی دنیا سے گئی ہے, آپ کے بابا موجود ہیں, سرزمین مکہ ہے, بعثت کا 10واں سال ہے, آپ کے رونے میں کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہے. لیکن ایک اور آپ کی پوتی 5 برس کی جب حسین مظلوم شہید ہو گئے, بابا کی قبر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام غریبہ میں نکل جاتی ہے, آواز آتی بابا بابا میرے بابا. وہ روایت نہیں بولتا جان بوجھ کے طولانی مجلس نہ ہو جائے. عزادارو فاطمہ زہرا کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. پیغمبر نے غسل و کفن کے ذریعے سے خدیجۃ الکبریٰ کو دفن تو کر دیا, بار بار زہرا پوچھا کرتی تھی بابا میری اماں کہاں گئی, ہائے بابا میری ماں خدیجۃ الکبریٰ. لو ہزارو الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. اب رات سے اور گزارش ہے کہ ایک بار اور سورہ الحمد اور 3 بار اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر, چونکہ آج شب جمعہ ہے, مرحوم ذوالفقار حیدر, مرحومہ صغیر فاطمہ, مرحوم ظفر الدین, مرحومہ کنیز کبریٰ, مرحومہ ریاض فاطمہ, مرحوم صابر حسین, مرحوم قیصر حسین, مرحومہ شبی زہرا, مرحوم شجاع حیدر اور اپنے اور ہمارے سبھی کے مرحومین کو شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی